بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں فہیم عباس اور میرے ساتھ ہیں عظمیٰ اعجاز خان۔ جی ناظرین، آج نئی صبح کا آغاز نئے انداز میں ہمارے نئے مہمانوں کے ساتھ، اور کوشش ہم یہی کریں گے کہ اپنی صبح کو انتہائی خوبصورت اور رنگین بنائے۔ صبح ہو گئی ہے اور ہم یہاں پہ آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ خبریں تو ہمارے پاس ہیں، لیکن میں سب سے پہلے یہ چاہوں گی فہیم کہ آپ چاہیں تو پہلے گیسٹ کا تعارف کرا دیں تاکہ ہم نیوز سب سے پہلے تو میں آج جتنے دیکھنے والے ہیں ان سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے دن کا، ہفتے کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہوں گے۔ آپ کیسی ہیں عظمیٰ؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آپ کو اتنا مس کیا، اور میں نے اپنے ناظرین کو بھی کہا تھا کہ میرے ساتھ فہیم نہیں ہے، مجھے جو ہے وہ بڑا اکیلا اکیلا لگ رہا ہے، لیکن میں نے اپنے ناظرین کو بتا دیا تھا کہ منڈے سے فہیم ہمارے ساتھ ہی ہوں گے۔ بالکل ایسا ہے، وہ ایک دو چھٹیاں میں نے کی ہیں کیونکہ مجھے وہ پاکستان سے باہر جانا تھا کسی کام کے لیے، اور آپ کی وجہ سے میں نے کہا عظمیٰ آئی ہوئی ہیں، ان کی موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور چھٹیاں انجوائے کر لیں آپ۔ اوکے، تو عظمیٰ پروگرام کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ سب سے پہلے جو ہمارے روٹین کے مطابق، جو سیگمنٹ کے مطابق ہوتا ہے کہ نیوز آف دی ڈے، جو سب سے بڑی خبر کیا ہے جس حوالے سے ہمیں بات کرنی ہے ناظرین کے ساتھ؟ ایک انتہائی افسوسناک خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ یونان جانے والی ایک کشتی ڈوب گئی جس میں بہت سے پاکستانی سوار تھے، اور یہ پاکستانی جو تھے ان کو یہ ایجنٹس کے ذریعے اس کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ ایجنٹس نے ان کو یہ بتایا تھا اور ان کو اس حوالے سے پوری ڈیٹیل بتائی تھی کہ غیر قانونی طریقے سے وہ یورپ پہنچ جائیں گے بذریعہ کشتی، اور وہ کشتی ڈوب گئی اور اس میں متعدد پاکستانی ہلاک ہو گئے ہیں۔ 12 پاکستانیوں کو بچا لیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلے کہ 12 ہی جو ایجنٹ تھے ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ فہیم، یہاں پہ یہ بات بڑی اہم ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ابھی 1.5 پونے 2 مہینے پہلے بھی ایک کشتی ڈوبی تھی جس میں ہماری ایک ہاکی کے پلیئر تھیں، وہ بھی ڈوب گئی تھی۔ لوگ اپنے روزگار کمانے کے لیے، پاکستان کے حالات اتنے زیادہ جو روزگار کے حوالے سے خراب ہو چکے ہیں کہ لوگ اپنا معاش کے لیے کسی بھی طرح سے ملک سے باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ ہم بار بار اس بات کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ خدا را پاکستان کو مستحکم بنائیے، خدا را یہاں کے لوگوں کے رہنے والوں کے اوپر رحم کیجئے، اور ان کو واقعی نا بڑے افسوس کی بات ہے یہ۔ اگر ہم لوگ اس چیز پہ فخر منا رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان سارے باہر جاتے جا رہے ہیں، تو یہ بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے، افسوس کی بات ہے۔ پاکستان کی جو کریم ہے وہ اس وقت باہر آلریڈی جا چکی ہے۔ کسی بھی نوجوان سے یہ پوچھیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی یہی خواہش ہے کہ میں پاکستان سے چلے جانا چاہتا ہوں۔ بالکل ہم نے ایسی ڈپریسنگ سچویشن اکنامیکلی بنا دی ہوئی ہے کہ کسی کو یہاں پہ آگے فیوچر نظر نہیں آ رہا ہے۔ جن کے پاس پیسے ہیں ان کو اپنا پیسہ سیکیور نظر نہیں آ رہا ہے، جن کی انویسٹمنٹس تھیں وہ انویسٹمنٹس نکلوا کے یہاں سے جا رہے ہیں، اور جو نوجوان جنہوں نے مطلب خدمت کرنی تھی پاکستان کی، پاکستان میں رہنا تھا، انہوں نے بھی باہر کی ٹھان لی ہے۔ اب دیکھیں ایجنٹس کی جہاں تک بات ہے نا، 12 ایجنٹس سے اس میں گرفتار کیے گئے۔ یہ جب امیگریشن والے اور یہ ان کے دفاتر میں جا کے آپ چیک کریں تو یہاں زیادہ تر لوگ اسی طرح فراڈ کر رہے ہیں، لوگوں کی مجبوریوں کے ساتھ، ان کے خوابوں کے ساتھ جو ہے نا وہ کھیلا جا رہا ہے، کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ بالکل، اور ان کے پیسے جو ہے نا وہ اسی طرح کھائے جا رہے ہیں۔ بالکل، کسی کے 25 لاکھ کھا لیے گئے، کسی کے 20 لاکھ کھا لیے گئے، پتہ نہیں کس طرح ماں کے زیور بیچ کے لوگوں نے جو ہے نا وہ ان پیسے آپ یہ دیکھیں، آپ نے سے پہلے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے فلموں میں بھی پہلے یہ دیکھتے تھے کہ جی جو کنٹینرز ہوتے ہیں اس میں بھر کے چلے جاتے تھے، تو یہ غیر قانونی طریقے سے جو یہاں سے جاتے تھے، یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے، اتنے سارے لوگ مر گئے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے ناظرین کو ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ جب ہم بات گرمی کی کرتے ہیں، آج بھی گرمی کی شدت کافی زیادہ تھی، ہیٹ ویو کے بہت زیادہ اثرات پاکستان میں بھی مرتب ہو رہے ہیں، لیکن انڈیا میں کل 100 اموات ہوئی ہیں۔ تو ہمیں تھوڑا ہوشیار ہو جانا چاہیے اور تھوڑا خیال رکھنا چاہیے اس حوالے سے۔ ہم اپنے لوگوں کو کہیں کہ وہ اپنے گھروں میں محصور ہے، بلا وجہ دوپہروں کو باہر نہ نکلیں، اور نکلیں تو ٹھنڈے پانی کی بوتلیں رکھیں اور سر کے اوپر کپڑا کور کر کے نکلیں۔ بالکل صحیح بات ہے، احتیاط ہی سب سے بہترین علاج ہوتا ہے، اور بلا وجہ گھر سے باہر نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ باقی وہ ہمارے بہن بھائی جو اس گرمی میں، سخت گرمی میں، تیز دھوپ میں محنت مزدوری کرتے ہیں، آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ جس طرح عثمان نے بتایا کہ سر پہ گیلا کپڑا رکھیں، اپنے آپ کو سائے میں تھوڑا سا رکھیں، پانی وقت پہ پیتے رہیں۔ جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے طلاق اور ڈیورس کے حوالے سے۔ مسائل پہ تو ہم بارہا بات کرتے رہے ہیں، لیکن مطلب اگر طلاق کے حوالے سے اگر ہم یہ بات کی جائے کہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے، تو
واقعی ناپسندیدہ عمل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت کی ہے لیکن اس کو ناجائز نہیں قرار دیا ہے. اگر دو فریق اپنے جو ان کی اپنے گھر میں رہتے ہوئے اگر وہ کمفرٹیبل نہیں ہے یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ان کی گاڑی نہیں چل پا رہی تو ڈیسیجن لیا جا سکتا ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ طلاق کے بعد جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں, چاہے وہ مینٹیننس کے ہوں, چاہے وہ مہر کے ہوں, چاہے وہ جہیز کے ہوں, ان کا عمل دخل اور ان کی واپسی کا جو طریقہ کار ہے اس کو بہت زیادہ ڈرا نہیں کیا جاتا. ایسا ہی ہے عظمیٰ, اور سوسائٹی میں ہر شخص یہ تسلیم کرتا ہے, ہر فرد یہ تسلیم کرتا ہے کہ جو طلاق ہے یہ شرعی طور پہ کوئی اتنی مطلب ایکسیپٹنس نہیں ہے اس میں, اور اللہ تعالیٰ کو بھی ایک ناپسند ہے یہ والا عمل. اس کے باوجود ہماری سوسائٹی میں اس کی شرح میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اور اس کے ہم رولز پہ بھی بات کریں گے کہ جو ایک لڑکا ہے اور لڑکی کی تربیت اور ان کے والدین بیسیکلی جو بزرگ ہیں ان کا اس میں کتنا بڑا کردار ہے, اور طلاق یا خلا کے بعد زندگی کتنی آسان ہو جاتی ہے اور کتنی مشکل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ یہ فیصلہ کر لینے سے سارے آپ کے مسائل حل نہیں ہو جاتے, اور آپ بری الزماں نہیں ہو سکتے کہ جی چاہے ماں باپ کا عمل دخل ہو چاہے اولاد کا, لیکن بڑوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ بٹھا کے بات چیت کی جائے اور بچوں کو ریکنسائل کیا جائے چیزوں کو. ٹھیک ہے, تو مہمانوں کی طرف آتے ہیں. آج اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دو مہمان شخصیات پروگرام میں آج شریک رہیں گی. سب سے پہلے میں تعارف کرواؤں گا, ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ماہر قانون جناب ضیاء عوان صاحب. آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی, اللہ کا زبردست, ماشاء اللہ. اور میرے ساتھ جو دوسری مہمان شخصیت ہیں, آپ کا تعلق جو ہے وہ ٹیلی ویژن سے ہے, مختلف ٹی وی ڈراماز میں ہم آپ کو دیکھتے ہیں, جناب جاوید اقبال صاحب. آپ کو بھی خوش آمدید. السلام علیکم. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. میں ایک جاوید صاحب کے تعریف میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ 80 کی دہائی سے انہوں نے ماڈلنگ شروع کی اور یہ بڑے ہیرو اور سپر ڈوپر ہیرو ہوا کرتے تھے, بڑی بڑی ماڈلز کے ساتھ کام کرتے تھے. شاید آج کل کی پیڑھی نہیں جانتی ہوگی, نہیں آج کل کی پیڑھی نہیں جانتی ہوگی, لیکن میں وہ بتاتی چلوں. جب میں ان کے بارے میں پڑھ رہی تھی تو مجھے بہت سارے انکشافات ہوئے. ڈراموں میں تو کام کرتے کرتے, لیکن ضیاء صاحب اور یہ بہت پرانے گہرے دوست بھی ہیں, یہ ہمیں نہیں پتا تھا, یہ ہمیں یہاں کے پتہ لگا. دوسری چیز یہ کہ سیاست سے بھی ان کا تعلق ہے. زبردست زبردست. دیکھیں ایک آرٹسٹ جو ہے اس کی, میں خود بھی ایک آرٹسٹ ہوں, تو ڈراماز میں جو ہم کردار دیکھتے ہیں اس میں میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, آرٹسٹ کا صرف اتنا قصور ہوتا ہے کہ اس نے وہ صرف ایکسیپٹ کیا ہوتا ہے کہ اوکے ٹھیک ہے میں کر لوں گا. ٹھیک ہے, اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. اوور آل واقعی ہمیں آج ضیاء صاحب سے بھی جیاد صاحب سے بھی اور جاوید صاحب سے ہم اس حوالے سے ضرور بات کریں گے کہ ڈراماز میں مختلف موضوعات کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے اس میں کیا طلاق اور خلا کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے, ان کو دیکھ کے ہوا مل رہی ہے, یا واقعی ان کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی کوئی کام کیا جا رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا ضیاء صاحب سے میں سب سے پہلے تو یہ اسی طرح سے شروع کروں گی کیونکہ آپ قانون دان ہیں, آپ نے اپنے زمانے میں بہت سارے ڈرامے شروع کیے سے مراد یہ کہ آپ کی جو فالو اپ ہسٹری ہوتی تھی اس کے اوپر کام ہوتا تھا اور آپ کے کیسز پہ کام ہوتا تھا, اور وہ بہت سپر ڈوپر ہٹ ہوتے تھے وہ ڈرامے, کیونکہ وہ ایک حقیقت کے اوپر اور معاشرے کی اصلاح کے لیے ہوتے تھے. یہ باتیں اپنی جگہ ہیں, اس کے اوپر آپ بات کیجیے گا. ساتھ ساتھ مجھے بتائیے گا ڈیورس ہو گئی, ٹھیک ہے, خلا ہو گئی, اس کے بعد مینٹیننس ہو گیا, مہر ہو, جو لوگ مینٹیننس نہیں دیتے, جو لوگ مہر نہیں دیتے, جو لوگ جہیز نہیں واپس کرتے, اور پھر آگے سے کچھ آپ کو کچھ ایسے میسیجز میں پاس کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے یہ نہیں کرا تو یہ کریں گے, تو ان کے اوپر قانون کیا کہتا ہے؟ دیکھیں عظمیٰ, آپ جتنی باتیں کر رہے ہیں اس میں اور بھی چیزیں انوالو ہیں کہ اگر طلاق ہوتی ہے تو اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ جو ایریا ہے وہ ہیں بچے, جن کے بچے ہوتے ہیں کہ وہ کیسے افیکٹ ہوتے ہیں. گارڈین وارڈ کے ایشوز ہیں, بہت سارے چیزیں ہیں کہ پھر اس کے بعد فیملیز کیسے ٹوٹتی ہیں, پھر ان کے بعد ہوتا کیا ہے, تو اس کے بڑے وہ دور رس اثرات ہوتے ہیں. اور جتنی باتیں آپ نے کی, میں آئی ایگری ود یو کہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں ہم نے شادی کے انسٹیٹیوشن کو کبھی بہت سیریسلی دیکھا نہیں ہے. ٹھیک ہے, وجہ یہی ایک پورا ایک انسٹیٹیوشن ہے, اور اس کو نہ کریں تو بھی گزارا نہیں ہے, اور کریں تب بھی گزارا نہیں ہے, جو حالات ہیں. تو ہمارے ہاں قانون بہت سارے ہیں, لیکن جب جس کنٹری میں رول آف لا نہیں ہوتا
وہاں اسی طرح کی افراتفری ہوتی ہے. سر ہم ابھی اگر ہم اس کی بات چھوڑ دیں حکومتی سطح کی. نہیں, میں حکومتی بات نہیں کر رہا, میں رول آف لا کی بات کر رہا ہوں کہ رول آف لا بنے قانون کی پاسداری نہیں ہے, قوانین بہت سارے ہیں. جب رول آف لا نہیں ہوتا اور اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی, آپ دیکھیں انہیریٹنس کا ایشو اتنا بڑا ہے, کبھی آپ اس پہ بھی پروگرام کریں, کیونکہ انہیریٹنس کی وجہ سے میرا خیال ہے ہزاروں لاکھوں لڑکیاں یا عورتیں جو ہے وہ ایک روٹی کو ترس رہی ہیں. ان کے ہوتے بھی ان کے پاس لاکھوں کروڑوں ان کے نام پہ ہوتے ہیں, بٹ وہ ترس رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارا جو انہیریٹنس کا لا ہے, ہمارے جو قرآن میں دیا گیا ہے, اس کی اگر امپلیمنٹیشن ہو جائے جس پہ لا موجود ہے, تو یہ جو بات آپ نے کی ہے جب شادی کا انسٹیٹیوشن, اور آپ نے ایک بہت اچھی بات کی جب ہم لوگ ویسے بات کر رہے تھے کہ شادی جب لوگ کرتے ہیں تو بڑی خوشیاں مناتے ہیں لوگ, جس کی جو حیثیت ہوتی ہے, کوئی 500 لوگوں کو جمع کرتا ہے, کوئی 1000 کو جمع کرتا ہے, اور بڑی خوشی سے وہ ہم رخصتی بھی ہوتی ہے اور لے کر بھی جاتے ہیں گھر پہ, لیکن اس کے بعد وہ حالات بالکل بدل جاتے ہیں. اچھا, ان کیسز میں اضافہ آپ دیکھ رہے ہیں بحیثیت وکیل, آپ بتائیے مجھے کہ کیا ہر مہینے یا ہر سال آپ کو اس کی شرح میں اضافہ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں, اضافہ اکثر جو میڈیا میں سنتا ہوں اور جو لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ صرف یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ عورتوں نے کتنے کیس داخل کیے, ٹھیک ہے, لیکن جو مردوں نے طلاق دی وہ کورٹ میں نہیں ہوتی. اچھا, وہ تو کورٹ میں جاتا ہی نہیں, وہ تو جا کے ریکارڈ میں آتے ہیں, وہ ریکارڈ میں, مطلب ایسا ہے کہ کوئی 50 یا 60% ریکارڈ میں آتا ہے, اچھا, باقی نہیں آتا. اچھا, تو یہ جو ابھی 500 ایک مہینے کے اندر 500 جو 1 ویک کے اندر 500 جو خلا کے کیسز دائر کیے گئے تھے, تو ہائی کورٹ کی بات بتا رہے ہیں شاید؟ نہیں, ہائی کورٹ میں تو نہیں ہوتا. نہیں, آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی دی تھنگ. لاہور میں میرے خیال میں ایک دن کے اندر جو ان کا ڈیٹا تھا وہ 500 ڈیورسز کا تھا, اس میں کچھ خلا تھیں اور کچھ اس میں طلاقیں بھی تھی جو مردوں نے دی تھی. تو آپ کے کہنے کا تو کورٹ میں نہیں ہوتی نا, وہ ہوتی ہی نہیں ہے, وہ رجسٹر ہی نہیں ہے. رجسٹر بھی ہوتی ہے تو وہ میونسپلٹی میں ہوتی ہے, اس کا کوئی کام نہیں ہے کورٹ کے ساتھ. تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو نگاہ ہے وہ اس پہ جا رہی ہے کہ خلا کے کیسز بڑھا ہے. وہ لوگ اس کی طرف زیادہ دیکھتے ہیں, اس طرف نہیں دیکھ رہے کہ وہ مرد کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ریزن یہ بھی بہت ضروری ہے دیکھنا. دیکھیں, بیسکلی بات یہ ہے کہ یہ کمپیٹیبلٹی کا ایشو ہے, اور کمپیٹیبلٹی جب نہیں ہوتی ہے, جب ان ایون شادیاں ہوتی ہیں, اور جس طرح سے آپ دیکھیں رشتے والے جتنی بڑھ رہے ہیں, ہر جگہ لکھا ہوا ہے رشتے کرا لو, کیوں کہہ رہے ہیں لوگ سارے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کے وہ سارے آپ کے نارمز چینج ہو گئے, ٹھیک ہے, آپ کے حالات چینج ہو گئے. کوئی صرف اکنامکس کو دیکھ رہا ہے, کوئی شرافت کو دیکھ رہا ہے, کوئی تعلیم کو دیکھ رہا ہے, ہر ایک کی اپنی پرائرٹی ہے. جب وہ اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو جو ان کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے ماں باپ کا یا لڑکی لڑکے کا, کہیں لڑکی بہت امپاورڈ ہے اور کہیں وہ بالکل نہیں ہے امپاورڈ, اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا. کہ ہم نے تو ایسے مرد بھی دیکھے ہیں جنہوں نے کہا ہم نے لڑکی کو پہلی دفعہ دیکھا شادی کے بعد, اور ایسی عورتوں کو میجورٹی میں دیکھا کہ جنہوں نے کہا شادی کے بعد میں نے اپنے میاں کو دیکھا, اور ان کی سر سے زندگی بہت اچھی طرح گزر بھی گئی اور کچھ کی بالکل بھی نہیں گزری, الگ الگ ریزلٹس بھی ہیں. جو بیسک بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس سسٹمیٹک اپروچ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جیسے اگر طلاق کا کوئی کیس داخل ہوتا ہے تو میں کئی مرتبہ یہ بات کر چکا ہوں کہ سب سے پہلے مینڈیٹری ہونا چاہیے کہ اس کپل کو آپ میڈیشن کے لیے. ٹھیک ہے سر, آپ نے بات بالکل صحیح کی کہ جیسے جب بھی کبھی طلاق کا کیس دائر ہوتا ہے یا خلا کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو اس کے ریزن سمجھنے کے لیے ہم بات کریں گے معاشرے میں ہم کس طرح سے اس کی اصلاح کر سکتے ہیں, اور معاشرے میں ہم کون سا کردار ہے جس کو دکھایا جا سکتا ہے تاکہ عوام جو ٹی وی, جو آپ دور بیٹھے ہوئے عوام جو صرف ٹیلی ویژن ڈراموں کے ذریعے انسپریشن لیتے ہیں, ان کو بھی پتہ لگ سکے کہ جوڑ کا جو ایک فیملی ہے اس کو جوڑنے کے لیے کس قسم کے اقدامات لیے جا سکتے ہیں. لیکن یہ تبھی ممکن ہوگا جب معاشرے میں اس کی عکاسی کی جائے. جاوید اقبال صاحب کی طرف بڑھیں گے. جاوید صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے ہاں ٹیلی ویژن جو ہے وہ اتنا بڑا میڈیم ہے, اتنی بڑی تعداد میں لوگ ڈراماز دیکھتے ہیں, تو وہاں پہ جس قسم کی کہانیاں ہمیں اکثر دیکھنے کو ملتی ہیں, مطلب ایسا نہیں ہے کہ ساری ہی ویسی ہوتی ہیں, بٹ یس جن کو جو ڈراماز ہٹ ہو رہے ہوتے ہیں یا جن کو پسند کیا جا رہا ہوتا ہے انہیں کہیں نہ کہیں ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ڈراماز میں جس طرح کی کہانیاں اس کی وجہ سے طلاق اور خلا کے کیسز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ ڈرامے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ڈرامہ میں یقیناً کچھ حقیقت ہوتی ہے, لیکن رجحان جو خلا کا یا طلاق کا ہے وہ ڈرامہ نہیں ہے, ڈرامے کی وجہ سے نہیں. اس میں تھوڑا یہ کہوں گا کہ ہمارے اویئرنیس نہیں ہے, اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ ایک کپل شادی جو کر رہا ہے وہ صرف کپل نہیں کر رہا, پوری ایک فیملی اس میں انوالو ہوتی ہے, 2 فیملیز کر رہی ہیں. بالکل صحیح ہے. اور اس فیملی میں پھر آگے رشتہ دار ہوتے ہیں. صحیح ہے. اور وہ پورا ایک خاندان بنتا ہے. تو اس میں صرف وہ لڑکا یا لڑکی نہیں ہے قصوروار, اس میں پھر قصوروار ہوتا ہے تو پورا خاندان ہوتا ہے. تو آج کل کے لڑکے لڑکی کو اتنی سمجھ ہے؟ ویسے آج کل کے لڑکا لڑکی کو ہے, لیکن
پہلے جو تھے جیسے ہم ماضی میں جائیں تو وہاں کم آپ نے دیکھا کم طلاق کے وہ تھے یا خلا کی لڑکی کے پاس اویئرنیس نہیں تھی, وہ ایک قید ہو کے رہ جاتی تھی چاہے وہ پڑھی لکھی ہو. جاوید بھائی لیکن مجھے صرف یہ بتائیے گا, آپ نے بات کی کہ 2 لوگوں میں شادی نہیں ہوتی, خاندانوں میں ہوتی ہے, ساری بات آپ کی اپنی جگہ, لیکن ساتھ ساتھ اگر لڑکا آگے اگر بات کی جائے, بہت سارے آپ کے ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے کہ جی ایکسٹرا میرٹل افیئرس ہیں, اس کی وجہ سے گھر خراب ہو جاتے ہیں, بہت ساری چیزوں میں ایسا دکھایا جاتا ہے لڑکی کو لڑکا پسند نہیں ہے, یا لڑکی کی ڈیمانڈز جو ہیں وہ پوری فلفل نہیں کر رہا, یا لڑکا اتنا ارن ہی نہیں کرتا, یا پھر ماں باپ تو ٹھیک ٹھاک پیسے والے ہیں, لڑکا کچھ کرتا ہی نہیں ہے, اب لڑکا پورا ڈیپینڈنٹ ہے ماں باپ کے. اور اس غریب معاشرے میں وہ لگژریز اتنی دکھانے کے بعد بھی تو ہمارے جو دماغ کا برا حال ہوتا ہے, لڑکی عورتیں گھر بیٹھ کے مطلب جو ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہیں, مرد حضرات جو ہے نا وہ ان کو پورا کرنے کے لیے باہر جو ہے نا وہ اس طرح کی کوششیں جو غیر قانونی ہوتی ہیں اس طرف نکل جاتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں اس کا ہے اثر. جس طرح عثمان نے کہا کہ لڑکی کا یا لڑکے کا والدین ویل آف ہوتے ہیں, تو ویل آف خاندان کو پھر ویل آف نہیں کرنی چاہیے شاید. صحیح بات کی. ٹھیک ہے, وہ پھر تاکہ وہ ان میں وہ بھوک نہ ہو پیسے کی. لیکن جاوید بھائی مجھے ایک بات بتائیں, جو رشتوں سے پہلے تو سبھی سارے سب ٹھیک لگ رہے ہوتے ہیں نا بظاہر, اگر میں آپ کو جانتی ہوں, آپ مجھے جانتے ہیں, میرے لیے آپ بہت محترم ہیں, کبھی کبھار نہیں, نارملی کہا یہ جاتا ہے کہ اچھے خاندانی لوگوں میں شادی کریں, خاندان اچھا ہوتا ہے, پیسہ آنی جانی چیز ہے, ایم آئی رائٹ؟ بالکل. تو پھر یہ چیزیں بعد میں کیوں یہ ایکسپوز دیکھیں ڈرامے کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے جی, کیونکہ آپ کی سوسائٹی میں جو میجورٹی لوگ ہیں وہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں, گاؤں دیہاتوں میں رہتے ہیں, اور ایون جو کچی آبادیوں میں بھی رہتے ہیں, تو وہ سارے یہ ڈرامے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ کسی بھی آپ گاؤں میں چلے جائیں, انٹیریئر سندھ کے یا پنجاب کے, تو وہاں چھوٹے چھوٹے ہوٹل بنے ہوئے ہیں جہاں پہ سارے دن لوگ بیٹھے ہوئے بے روزگار ہیں, ان کے پاس کام نہیں ہے, اور وہ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں, جو دیکھ رہے ہیں وہی ہے. اور پھر ایک اور بات جو وہ ہے کہ فیملی آپ کے پاس, دیکھیں اگر آپ کو گاڑی خریدنی ہو تو آپ چلے جائیں سی پی ایل سی کے پاس, ایکسائز کے پاس, اس کو نمبر دیں, چیسس نمبر دیں, وہ آپ کو بتا دیں کہ گاڑی چوری کی ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس کون سا ایسا انسٹرومنٹ ہے جو کہ ڈیولپ ہوا ہو جس سے یہ پتا چلے کہ یہ بندہ جو ہے پہلے سے 2-3 دفعہ شادی کر چکا ہے, اس کے بچے بھی ہیں, جی جی, ٹھیک ہے نا, یہ یا یہ لڑکی پہلے سے شادی شدہ ہے, جی جی, اس کو کیسے, اگر تھیلیسیمیا کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ بھی کتنی ضروری ہے, وہ تو میڈیکل ریزن ہے, ٹھیک ہے نا, یہ آپ کو نہیں پتا لگتا. آپ اگر پتا کرنے کسی گلی میں چلے جائیں کہ بھئی یہ لڑکا کیسا ہے یا لڑکی کیسی ہے, تو اس پہ تو ناراضگی ہو جاتی ہے, جی جی, رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. اور دیکھیں تو بات یہ سسٹم یہ ہونا چاہیے, اگر کوئی پوچھنے جاتا ہے تو تب بھی ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں اچھا ہے, کس وجہ سے کہ یار اچھی بات ہے, شادی ہو رہی ہے ان دونوں کی, وہ صحیح جو انفارمیشن ہے وہ بھی نہیں دیتے, یا پھر اگر کوئی آپسی کوئی خار ہو تو وہ ایک الگ بات ہے, وہ ایک وقت پہ بوجھ بن جاتی ہے. میرے پاس ایسے کیسز آتے ہیں, شادی جلدی کر, میرے پاس ایسے کیسز آتے ہیں جس میں 8 شادیاں بندے نے کی ہوتی ہیں, سمجھے نا, لوگوں کے جہیز لے جاتے ہیں, لوگوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں. اچھا ایسے کیس بھی آتے ہیں, ماں باپ سے پوچھتے ہیں بھئی لڑکی والوں سے کہ بھئی یہ بندے کو آپ جانتے ہیں, بولا ہمارا ہمسایہ تھا, بس ہم نے کر لی, نہ اس کا گاؤں پتا ہے نہ شہر پتا ہے, وہ چلا گیا. عشق بھی بڑی خطرناک چیز ہے نا. جی جی, عشق بڑی خطرناک. اچھا اپنا جاوید بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے ذاتی طور پہ, جو آپ نے خود بھی مشاہدہ بھی کیا ہوگا ماشاءاللہ زندگی میں دیکھا, کہ طلاق اور خلا کے بعد مطلب جب کوئی ایک گھر ٹوٹتا ہے تو اس کے بعد زندگی دونوں کے لیے آسان ہو جاتی ہے کیا, یا مشکل ہو جاتی ہے, اور بچے اگر ان کے بیچ میں ہو تو کتنا بڑا یہ فیصلہ ہوتا ہے؟ دیکھیں دونوں صورت میں زندگی لڑکی کی خراب ہوتی ہے. لڑکی اوکے, جو خاتون ہوتی ہے, میرا خیال ہے بچے کی خراب ہوتی ہے. نہیں, بچے تو بات کی بات ہے, پہلے تو اس بچی یا اس لڑکی نہیں. جاوید بھائی میں آپ کی اس بات سے اختلاف کروں گی, کہ لڑکی کی زندگی یا لڑکے کی اتنی نہیں خراب ہوتی جتنے بچوں کی خراب ہوتی ہے. اچھا اوکے, آپ اپنی رائے اگر بچے ہوں, بچے, کیونکہ بچے جوان بھی ہو جائیں نا, ان کو ماں باپ ایک چھت کے نیچے چاہیے ہوتے ہیں دونوں کو, اگر وہ بچے کتنے بھی بڑے ہو جائیں تو ایک کام آئے گی. اپنی رائے آپ دیجیے. میں نے اپنی رائے دیتی ہوں, بالکل وہ صحیح کہہ رہی ہیں, ان کو اختلاف کا حق ہے, لیکن میں اپنی بات پہ قائم ہوں کہ آپ کہیں بھی چلے جائیں, میں نے پڑھے لکھے لوگوں میں نہیں کہوں گا جو ماشاءاللہ پڑھے لکھے, لیکن گاؤں دیہات میں یار اس کی تو طلاق ہوئی ہے, پتہ نہیں کیا ہوا ہے, یا ان کو خلا کا مطلب نہیں پتا, ان کو طلاق کا لفظ پتہ ہے, جو ایک ہمارے معاشرے میں بدنما داغ ہو جاتا ہے. وہ ساری زندگی وہ لڑکی یا وہ خاتون جو ہے اس داغ کے ساتھ بیٹھی رہتی ہے. اگر وہ شادی کرنا بھی چاہے تو اس میں ہمارے ڈراموں کو یہ رول پلے کرنا چاہیے کہ جو طلاق یافتہ ہے اس کو دکھائیں کہ وہ ایسی بری چیز نہیں ہے, وہ شادی کر سکتی ہے اور شرعی طور پر اس کا حق بھی ہے. بالکل سر, اویئرنیس کی جہاں تک بات کریں نا, تو گاؤں دیہاتوں میں شادیاں زیادہ ہوتی ہیں. یہ گاؤں دیہاتوں کی عورتوں کی شادیاں ایک نہیں ہوتی, 3-3 4-4 ہوئی بھی ہوتی ہیں. پری میرج کاؤنسلنگ آپ کے یہاں اویلیبل ہے؟ نہیں ہے.
آپ ملیشیا میں چلے جائیں, دیکھیں کلچر کی چینج کی بات ہے. میں ملیشیا بہت گیا ہوں, تو میں آپ کو بتاؤں وہاں پری میرج کاؤنسلنگ ہوتی ہے دونوں کپل کی, وہ اپنی, اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ شادی سے پہلے وہ لوگ حج پہ جاتے ہیں. ہماری ٹریڈیشن ڈفرنٹ ہے, ہماری ٹریڈیشن یہ ہے کہ 60 کے بعد جاتے ہیں. جی بالکل, ٹھیک ہے نا, وہ 25 سے اور 30 میں چلے جاتے ہیں, وہ حج کر کے بھی آ جاتے ہیں. لازمی ہے میرا خیال. تو بیسکلی آپ کے کلچر کی بات ہے, آپ کا پورا کلچر اس طرح کا بنا ہوا ہے جو ٹوٹلی میل ڈومینیٹڈ ہے, اس لیے اور اگر طلاق ہوتی ہے تو دونوں پہ اسٹگما ہونا چاہیے, صرف عورت پہ کیوں ہو؟ بھائی مرد, زیادہ تر تو مرد کی وجہ سے ہوتی ہے نا جو آپ باتیں کر رہے ہیں, تو اس میں مرد کا ایٹیٹیوڈ وہ نہیں سنبھال پاتا. بہت سارے مرد ہوتے ہیں, صرف ضروری نہیں ہے کہ کوئی غلط کام کر رہا ہو, لیکن آپ کو پتا ہے کہ ساس نندیں یہ لوگ اپنا ایک پورا رول پلے کرتی ہیں, نیگیٹو رول پلے کرتی ہیں, تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, لڑکا نہیں سنبھال پاتا, بیلنس نہیں کر پاتا, وہ پریشر میں آ جاتا ہے. اکنامکس کا ایشو بھی ہے کہ باپ کے پاس سارا کنٹرول ہے کاروبار کا, تو بیٹے کو باپ کی اور ماں کی دونوں کی سننی ہے, یہ بھی ایشوز ہیں. تو یہ بہت ساری کمپلیکس ایشوز ہیں جس کو کہ ہمیں ایز اے انسٹیٹیوشن دیکھنے کی ضرورت ہے. ضیاء صاحب صرف یہ بتائیے گا کہ آپ سے بھی اور جاوید بھائی آپ سے بھی 2 سوال پوچھوں گی کہ کہیں پہ بھی رشتہ کرنے سے پہلے کون سی 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو کنسیڈر کرنا چاہیے آپ سے بھی اور آپ سے بھی, یعنی ہم اگر اپنے معاشرے کو سدھار لانا چاہتے ہیں ہمیں وہ کون سے کام کرنے چاہیے؟ دیکھیں سب سے زیادہ جو دیکھا جاتا ہے کہ لڑکا برسر روزگار ہے کہ نہیں ہے, جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ وہ بریڈ اینڈ بٹر کا ذمہ دار ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی تعلیم دیکھنی چاہیے. پھر تیسرا اس کی فیملی کو دیکھیں کہ اس کی فیملی کا جو اوور آل کیا بیک گراؤنڈ ہے. جب یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں تو پھر لگتا ہے کہ بھئی یہ جائے گی, تو باقی تو قسمت کی بات ہے, امیر لوگ غریب ہو جاتے ہیں, غریب لوگ امیر ہو جاتے ہیں, یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, بالکل ایسا. آپ کیا رائے رکھتے ہیں اسی حوالے سے؟ میں کہوں گا جی سب سے پہلے فیملی دیکھنی چاہیے. فیملی اگر آپ دیکھیں گے اچھی فیملی ہے, یقیناً یہ میرا ایمان ہے اس کا بچہ برسر روزگار ہوگا. بالکل صحیح ہے. اچھی فیملی, کیونکہ اس کی تربیت اتنی اچھی ہوگی کہ اس کے ذہن میں یہ نہیں ہوگا کہ میں کروڑوں کی جاب کروں یا لاکھوں کی جاب کروں, اس سے جو چیز اویلیبل ہوئے گی وہ کرے گا, کیونکہ اس کا بلڈ جو ہے, بلڈ لائن جو ہے, اس کی تعلیم, اس کی تربیت ایسی ہے کہ وہ جو اسے کہتا ہے کہ بھائی باہر نکلو. تھینک یو سو مچ. آپ دونوں مہمانوں کا تشریف لانے کا شکریہ. اور دوستو آج کے ٹاپک کے حوالے سے جو آپ کی رائے ہے وہ ہمارے فیس بک پیج www.facebook.com/newscafe پر ضرور دیجیے گا. مجھے فہیم عباس کو اور عظمی اجاز خان کو اور ہمارے نیوز کیفے کی ٹیم کو دیں اجازت. آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.